جب ہم بات کرتے ہیں نا صاحب ٹائم مینجمنٹ کی، ہم میں سے اکثر لوگ وقت نہیں ہے یا وقت کم ہے کو اتنا وقت دیتے ہیں کہ وقت ہی نہیں رہتا. بات پہنچ رہی؟ ٹائم گھڑی کو دیکھو گے تو گھڑی کو وقت دے رہے ہو نا، پڑھنے کو تو نہیں دے رہے. ایک تو بات یہ مسلمہ اصول ہے جس کو ذہن میں رکھے گا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو ہم نے عرض کیا تھا کہ جب کبھی بھی آپ ریڈنگ پیسج کرنے کے لیے جائیں اس کو 3 ٹکڑوں میں تقسیم کرتے ہیں اور وہ ٹائم کے ہیں، اور آپ اس طرح اس کو اپنے ساتھ تقسیم کر لیں اور اسی کے اوپر عمل کریں، کوئی ایسی دقت نہیں ہوتی. یعنی وہ جو 20 منٹ کا آپ کا ٹیکسٹ ہے، آپ کا جو پیسج ہے، ہم آپ کو کہتے ہیں اس 20 منٹ کو 17 منٹ میں کیجیے. 20 منٹ کو کتنے منٹ میں کیجیے؟ 17 منٹ میں. ہم آپ کو 17 منٹ کے مطابق کہتے سے کیجیے، اور جس گھڑی ہم آپ سے کہتے ہیں کہ صاحب 17 منٹ میں کیجیے، تو ہم آپ سے اگلی بات یہ کہتے ہیں کہ صاحب 17 منٹ میں آپ نے 13 سوال کیے، اور اگر 13 کے 13 غلط ہو گئے لیکن آپ نے 17 منٹ میں 13 اٹیمپٹ کیے تو یہی ہمارا مقصد تھا. ہمارا یہ مقصد تو تھا ہی نہیں کہ آپ کے سارے ٹھیک ہو جائیں، ہمارا یہ مقصد تھا ہی نہیں زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہو جائے. ہمارا یہ مقصد تھا کہ جب آپ یہاں تشریف فرما ہے آپ نے 17 منٹ کے اندر مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے کہ آپ اسے مکمل کریں 13 کے 13 سوالات کو. یعنی دوسرے معنوں میں آپ اگر اس پہ تھوڑا سا غور فرمائیں تو یہ ہے کہ 17 کے حساب سے اگر ہم 3 کرتے ہیں تو 51 منٹ میں ہم 3 پیسجز کو کر لیتے ہیں. یعنی 40 سوال ہم نے اٹیمپٹ کر لیے، 9 منٹ ہمارے پاس پھر بچے ہوئے. اور یقین مانیے آپ کو جو سوال اڑائے گا نا وہ اپنا حق صرف نہیں کھائے گا، وہ دوسروں کا حق بھی کھا جائے گا. اسی لیے ریڈنگ میں کہا جاتا ہے کہ جو سوال آپ کو تھوڑا اڑ رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، چھوڑو اس کو کیا کہنے؟ ڈی کیا کہنے؟ یعنی دفع دور. ٹھیک ہے نا؟ جو ہی وہ آپ کو آئے اڑائے آپ اسے کہے ڈی، آپ نے اسے دفع دور کر دی، آپ آگے بڑھو، آپ آگے بڑھو. اور یہ ہوتا ہے. دیکھیے اگین رب کائنات نے ہمیں دنیا میں بھیجا الا لیعبدوا کے حساب سے، یعنی کہ ہم ان کی کیا کریں؟ عبادت کریں. ایسے ہی ہے نا کہ بھیجا گیا عبادت کریں. اب جس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے اس مقصد سے ہٹ کے بڑا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ دنیا میں باقی ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں نا، جو کوئی ہم ادھر لے جاتی ہیں، کوئی ادھر لے جاتی ہیں. اس طرح آپ دنیا میں کوئی بھی کام کرنے لگے، اگر وہ کام کرنے کے دوران کوئی بھی اور خیال آ رہا ہے تو وہ ڈسٹریکٹر کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ بھئی 17 منٹ آپ کے حصے میں آئے، آپ ان 17 منٹ میں کئی لوگ تو ہوتے پڑھ رہے ہوتے اور پڑھنے سے پیشتر کہتے مجھے سمجھ نہیں آئے گا، پڑھنے کے دوران کہتے دیکھا نا مجھے سمجھ نہیں آ رہا، اور پھر کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ ہار کے جاؤ گے تو جیت سکتے ہو نہیں. ایک لمحے کو غور کیجئے، آپ ہیں رب کے بنائے ہوئے، ٹیسٹ ہے انسان کا بنایا ہوا، تو رب کے بنائے ہوئے کو انسان کے بنائے ہوئے کے ہارنا چاہیے؟ نہیں. آپ کے پاس تو 45 دن ہے، 60 دن ہے، 4 دنوں میں میرے 8 بینڈ کے ریزلٹس ہیں، 4 دنوں میں، 4 ڈیز میں. اینی ون. کیوں بھائی؟ مستقیم، بس ڈٹ جائیے جو آپ کر رہے ہیں. آپ نے جو ایک کام کیا آپ اس کو پکڑا، آپ نے اس کو کہا میں اس کو پورا توڑ چڑھا کے آؤں گا، جس طرح جھوٹوں کے متعلق کہا جاتا ہے میں نے توڑ چڑھا کے آنا ہے. آپ اس کو مکمل کر کے کبھی دقت نہیں ہوگی. جس طرح میں نے بھی آپ سے اس کیا ریڈنگ کے اوپر ہیڈنگ کا، آپ صرف ہیڈنگ کو لے کے بیٹھ جائیں، 2 4 5 گھنٹے بعد ہیڈنگ آپ کے لیے مسئلہ نہیں ہوگی ہی نہیں. کیوں نہیں ہوگی؟ چونکہ آپ اس کو ایکسپلور کر چکے ہوں گے. اچھا، اب ہم ٹائم مینجمنٹ کا جو طریقہ ہے میں آپ کو اس کی طرف لے کر آتا ہوں. آپ کے پاس جناب والا سب سے پہلے آپ کے پاس کتنے منٹ ہوتے ہیں 17 منٹس کے حساب سے؟ جنہیں پتا ہے بتائیں گے ذرا. 3 منٹس. کتنے منٹس ہوتے ہیں؟ ان 3 منٹس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ پیسج میں کوئی تصویر تو نہیں بنی ہوئی. کیا دیکھیں گے؟ کہ کوئی تصویر بنی ہوئی ہے. جو ہی آپ وہ تصویر دیکھیں گے تو آپ کے ذہن میں خیال آئے گا، آپ پریڈکٹ کریں گے کہ اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے. تو تصویر آئی اور آپ نے پریڈکٹ کیا. مثلا ایک خاتون بائسیکل چلا کے جا رہی تھی، آپ نے پریڈکٹ کیا کہ یا تو یہ سائیکل کی ماڈلنگ ہو رہی ہے، یا یہ صحت کے اوپر، اس کے اندر پیراگراف کے اوپر کوئی صحت کی بات ہو رہی ہوگی، یا پھر عورت کی آزادی کے اوپر بات ہوئی ہوگی. ان 3 کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے؟ پورے پیراگراف میں ایسی کوئی بات ہوگی. تصویر نے آپ کو بتایا کہ ایسی کوئی بات ہو سکتی. اب کیسی بات ہو سکتی ہے سمجھنے کے لیے آپ نے جا کر مین ہیڈنگ دیکھی.
اب مین ہیڈنگ آپ کے اس خیال کو کنفرم کر دے گی یا ریجیکٹ کر دے گی, اور ان تین میں سے جو بھی خیال ہوگا اسے کنفرم کر دے گی. جو ہی آپ نے مین ہیڈنگ دیکھ لی, آپ جا کر سب ہیڈنگ دیکھیں. پہلے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ تصویر, پھر آپ دیکھتے ہیں مین ہیڈنگ, پھر آپ دیکھتے ہیں سب ہیڈنگ. اس کے فوراً بعد جتنے پیراگراف ہیں ان کو نمبر لگا دیں, 1 2 3 4, چاہے ABCD لکھے ہوئے کیوں نہ, 1 2 3 4 5 6 جتنے بھی پیراگراف ان کو 1 2 3 کر کے نمبر لگا دیں. نمبر لگانے کے بعد اس پیسج کو تیزی سے دیکھیں کہ کہیں اسی پیسج کے اندر کوئی بولڈ میں یا اٹیلک میں تو نہیں لکھا ہوا. میں دہراتا ہوں, پہلے کیا دیکھنی ہے؟ تصویر. اس کے بعد کیا دیکھنا ہے؟ مین ہیڈنگ. پھر کیا دیکھنا ہے؟ سب ہیڈنگ. اور سب ہیڈنگ کے بعد کیا دیکھنا ہے؟ نمبر لگانا ہے پیراگرافس کا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جو ہی ان کو نشان لگا لیں, اب آپ سوال پڑھنا شروع کر دیں. اور جس گھڑی آپ سوال پڑھو گے تو سوال کے اندر کی ورڈز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ کی ورڈز. اور کی ورڈز نارملی آپ کے یا ناؤنز ہوتے ہیں یا وربز ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے کی ورڈز ہیں. آپ انہیں کو انڈر لائن کر دیتے ہیں, انڈر لائن باقاعدہ کرتے ہیں. یہ آپ نے 3 منٹس کے اندر کرنا ہے. اب مثال کے طور پر آپ یہ سب کرتے کرتے آپ کو پتہ چلا کہ آپ تو ابھی 7ویں سوال کو انڈر لائن کر رہے تھے اور 3 منٹ ختم ہو گئے. تو آپ نے اپنے دماغ سے کہنا ہے کہ صاحب جی آپ کو 3 منٹ ملے تھے, آپ نے جو کرنا تھا کر لیا, اب ہم آپ کو وقت نہیں دے رہے. ہم سمجھتے ہیں دماغ ہم سے وقت لیتا ہے, ہمیں وقت دیتا ہے. ہم دماغ سے وقت لیتے ہیں ایک طرح سے. یہ دونوں ان چیزوں کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. آپ نے دماغ کو جہاں سیٹ کرنا ہے اس نے وہیں سیٹ ہونا ہے. بڑا کچھ کر سکتا ہے یہ دماغ آپ کا. آپ ایک لمحے کو اس کے اوپر غور کر کے دیکھیے گا. جو ہی آپ نے اس کو کام کو کہا کہ میں نے اب اتنی دیر میں اس کو کر لینا ہے, ٹھیک ہے جناب, نیکسٹ ٹائم آپ کا دماغ آپ کو خراب نہیں کرے گا, کیونکہ اسے پتا چلا کہ آپ نے اس کی سائڈ نہیں لی. دماغ کی سائڈ نہ لے کر اپنی سائڈ لی جا سکتی ہے. کہیے ساتھ والے کو. آپ دیکھیں, آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کے دماغ اگر آپ کو بار بار کہنا شروع کرو کتنے لگ نہ جائے, کتنے لگ نہ جائے, تو لگ جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ بہت زیادہ احتیاط بھی اکثر اس سے بے احتیاطی ہو جاتی ہے. آپ نے جو ہی 3 منٹس مکمل ہوئے, اب آپ نیکسٹ کتنے منٹس ہیں؟ 6 منٹس. نیکسٹ 6 منٹس میں آپ چلے جاتے ہیں. اب نیکسٹ 6 منٹس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے پہلا پیراگراف کو پورا پڑھ ڈالنا ہے, اور جب اسے پڑھ رہے ہیں تو اس کو انڈر لائن کر رہے ہیں, کی ورڈز کو. اور پھر درمیان میں آنے والے جتنے پیراگرافس ہیں, ہر پیراگراف کی 1.5 لائن, 1.5 لائن, 1.5 لائن اوپر کی, 1.5 لائن نیچے کی, بس اتنا ہی پڑھنا ہے اس کو. کیوں یہ 1.5 اوپر نیچے پڑھا رہے ہیں؟ کیونکہ یا ٹاپک سینٹینس وہاں ہوگا یا کنکلوژن وہاں پر ہوگا. اب کس پیراگراف میں کیا بات ہوئی آپ کو ویسے سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. اور جب یہاں آپ اسے انڈر لائن کر رہے ہیں تو آخری پیراگراف کو جا کر پھر سے فل پڑھ ڈالیے. اور یہ کام آپ نے کتنی دیر میں کرنا ہے؟ 6 منٹس میں. اینڈ اٹ از ویری مچ پاسبل. اور جس گھڑی آپ نے اس کو 6 منٹس میں کر لیا تب آپ کے 9 منٹ ختم ہو گئے 20 منٹ میں سے, اور اب آپ کے پاس 8 منٹ رہ گئے. اب 8 منٹ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ جو انڈر لائن آپ نے سوال کیے تھے اور جو انڈر لائن آپ نے جواب والی جگہ کی تھی, وہاں اس کو بھی پڑھتے ہیں اور اس کو بھی پڑھتے ہیں, اور دونوں کو پڑھ کے آپ کیا کرتے ہیں؟ ریلیٹ کرتے ہیں. ریلیٹ کر کے آپ اس کا جواب لکھ دیتے ہیں 8 منٹ میں. اور لکھتے کہاں پر ہیں؟ جو ٹرانسفر شیٹ آپ کی ہے, ٹرانسفر شیٹ آنسر شیٹ کے اوپر. جب آپ اس کے اوپر لکھ رہے ہوتے تو کس میں لکھتے ہیں؟ کیپیٹل میں. اور لکھتے کس سے؟ لیڈ پینسل سے. دیٹس اٹ. آپ کو اس میں کوئی دقت نہیں ہوتی. ہاں, اب جب آپ نے یہ کر لیا, آپ نے یہاں پر پورا 51 منٹ میں ٹیسٹ دیا. 9 منٹ ابھی آپ کے پاس بچتے تھے, آپ نے وہ چھوڑ دیا کہ آپ نے اپنے دماغ کو کہا بھائی تمہارے پاس 51 منٹ ہے. 9 منٹ جو ہے یہ ہم نے اسٹریسر کو دیے ہوئے, اسٹریسر جو ہوتے ہیں, اسٹریسز ہوتے ہیں, جو اسٹریس ہوتا ہے آپ کو, ہم نے اس کو دے دیا کہ آپ وہاں پر جائیں گے. ایگزام انزائٹی ہے, ایگزام اسٹریس ہے, اس کو ہم نے 9 منٹ دے دیا کہ ہمارے اتنا بھی ٹائم ضائع ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ کا جب یہاں کھڑے ہو کے ہم نے رزلٹ بتایا, آپ کو آنسرز بتانے لگے, تو آپ کو لگا یار میں نے 40 کے 40 اٹیمپٹ تو کیے, تو ٹھیک تو میرا ایک بھی نہیں ہوا. تو آپ نے نراش نہیں ہونا, مایوس نہیں ہونا, نا امید نہیں ہونا. اور نا امید تو ہمیں ہونا بھی نہیں چاہیے. وہ ہے نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اپنے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. ہم تو اپنے حصے کی, ہم یہاں کھڑے اپنے حصے کی کوشش کریں, آپ وہاں بیٹھے اپنے حصے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سب اپنے حصے کی کوشش ہی کر سکتے ہیں نا, یہی کر سکتے ہیں نا صاحب. آپ آ سکتے ہیں, ہم یہاں کھڑے ہو کے آپ کو پڑھا سکتے ہیں. دیٹس اٹ. جب آپ گھر تشریف لے جائیں تو پھر آپ وہاں جائیں, آپ کو اندازہ ہو کہ لفظوں کے سنونیم کہاں پر تھے, آپ کو اندازہ ہو کہ وہ بات ریفریز کیسے ہوئی تھی.
پھر جب آپ آئیں گے تو کیا ہوگا, 40 سوال تھے اور 40 جواب تھے, ایسے ہی ہے نا. تو 40 سوالوں میں جو زبان تھی وہ بھی انگریزی تھی, اور 40 جوابوں میں بھی زبان تھی وہ, یہ جو جس نے سنونیم ریفریز کہا تھا وہ دھیان سے سنے. اب کیا تھا, 40 سوالوں میں بھی وہی بات تھی, 40 جوابوں میں بھی وہی بات تھی, دونوں جگہ پر بات ایک ہی تھی, لیکن دونوں جگہ پر لفظ مختلف تھے, دونوں جگہ پر طریقہ مختلف تھا. اب مثال کے طور پر سوال میں لکھا ہوا تھا کہ وہ رحلت فرما گئے, اور جواب میں لکھا ہوا تھا ان کی جو روح تھی وہ قفس عنصری سے پرواز کر گئی, وہ نہ رہے, وفات پا گئے. اب پتہ چلا کہ ایک ہی بات تھی, اس کو کیسے دو طریقوں سے اس نے کہا ہے. تو روزانہ کی بنیاد پر 80 ریفریزز آپ کے پاس روزانہ آتے ہیں, 40 سوال کی صورت میں, 40 جواب کی صورت میں. ارے جو 8 دن بھی آیا ہے نا, تو 80 کو 8 کے ساتھ ضرب دے دیجئے تو دیکھیں کتنے بنتے ہیں, کتنے بنتے صاحب, 640. 640 ریفریزز جو دیکھ کر بیٹھا ہو وہ کہہ کیسے سکتا ہے کہ مجھے عبارت سمجھ نہیں آ رہی, اور وہ یہ کہہ کیسے سکتا ہے, عبارت تو سمجھ آنا درکنار, وہ یہ کہہ کیسے سکتا ہے کہ اب مجھے لکھنا ٹھیک نہیں آتا, وہ یہ کہہ کیسے سکتا ہے کہ اب مجھے بات کرنی ٹھیک نہیں آتی, کیونکہ اس کے اوپر اتنا رچ نالج اس تک پہنچا ہوا ہوگا, اور وہ انجوائے کر کے اس کو چیزوں کو دیکھے کرے گا. پھر اس میں تو نہیں سمجھتا کسی قسم کی کوئی دقت ہوگی. تو ٹائم مینجمنٹ تو اسی طرح سے ہے. اور اگر آپ کہیں گے کہ میں سر وہ 22 منٹ مجھے مل جائے نا تو پھر میرے 13 کے 13 ٹھیک ہو جاتے. بھائی آپ کے 21 منٹ میں بھی اگر 13 ٹھیک ہو رہے ہیں نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آپ 17 منٹ دے رہے ہیں ایک پیسج, 17 منٹ سے 1 سیکنڈ اوپر نہ دیں, آپ دیکھیں آپ کی ٹائم مینجمنٹ ہونا شروع ہو جائے گی. تو ٹائم مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اپنے دماغ کو آپ نے کہنا کہ صاحب 17 منٹ سے زیادہ تیرے پاس نہیں ہے. یہاں تک کی بات پر کوئی سوال, پھر میں آگے بڑھوں.